بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 59 صحیح بخاری۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 60 نمبر۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا۔ عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہمیں یوں ہی ساتھ دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 61 نمبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس میں جو بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلمان جو ایمان لے آتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے مضبوط درخت سے جڑ جانے کی ہوتی ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، تو ظاہر ہے وہ مسلمان بھی ان سے جڑے رہتے ہیں، ان سے علیحدہ نہیں ہوتے اور اسلام کے راستے پر چلتا رہتے ہیں۔ تو کھجور کے درخت کی مثال یہی دی ہے کہ وہ بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو کھجور وغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو مسلمان آپس میں اسی طرح جڑ کے رہتے ہیں، اور یہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔